بچوں کی پریزنس میں بچوں سے بات کیجیے، بچوں کے بارے میں بات نہ کیجیے. یہ ایک مناسب بات نہیں ہے، بلکہ اخلاقی بات نہیں ہے. مطلب اگر آپ کی پریزنس میں آپ کی ساس یا آپ کا کوئی اور، آپ کے شوہر آپ کی پریزنس میں آپ کے بارے میں تو بات کر رہے ہوں لیکن آپ سے بات نہ کر رہے ہوں، وہ کسی اور سے یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ ایسے کرتی ہیں، ویسے کرتی ہیں، ایسی ہیں ویسی ہیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ تو بچوں کی پریزنس میں بچوں کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک سطح پر بچوں کی آپس میں نوک جھوک اور تھوڑا سا کانفلکٹ یہ بہت نیچرل ہوتا ہے، اس میں پریشان نہ ہوں. پریشانی پرابلم اس وقت شروع ہوتا ہے جب والدین دونوں میں سے کسی ایک کی سائیڈ لیتے ہیں اور بچوں کا یہ پرسپشن ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہمارے اختلافات میں اماں فلانی کی سائیڈ پر ہیں اور ابا فلانی کی سائیڈ پر ہیں، یا پھر اماں اور ابا ان کو ان کے درمیان کمپیریزنز کرتے ہیں، یا پھر بچوں کے ساتھ والدین بھی بچوں کے ساتھ بڑا ایک سخت رویہ رکھتے ہیں. اور ان کے لیے ہم اپنے کورس میں، جو ہمارا 6 مہینے کا کورس ہے، اس میں بہت تفصیل سے یہ بات بتاتے ہیں کہ 4 ڈیولپمنٹل نیڈز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر بچے کی ڈیولپمنٹل نیڈز پہ کام نہیں ہو رہا، اس کو اپنی فزیکل جو اس کی جو انرجی ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے مواقع نہیں مل رہے، یا اس کو پیار نہیں مل رہا والدین کی طرف سے، اس کی ایموشنل نیڈز پہ کام نہیں ہو رہا، تو یہ بچے بھی پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں اور دوسرے بچے کو بھی یہ مطلب بچے بھی آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ الجھتے ہیں جن کو والدین کی طرف سے اس طرح توجہ نہیں ملتی. یا پھر وہ اگر بچے بہت اسٹریس والے ماحول میں ہیں تو بھی یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے. ایک بچہ کسی جگہ جاتا ہے جہاں بچے کے اوپر بہت اسٹریس ہے، بہت سختی ہوتی ہے، بہت ذہنی دباؤ ہے، بہت ایک کنٹرول ہے یا بہت سزا کا خوف ہے، تو بچہ بھی پھر اس کا ایک ری ایکشن گھر میں نکال رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ سچویشن ہوتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اور بچے اگر آپس میں کچھ لڑ بھی رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم ان کو اپنے معاملات خود سیٹل کرنے دیں. اگر کوئی کسی بچے کی سیفٹی جو ہے وہ، یعنی اگر کوئی بچہ بہت چھوٹا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا خطرہ ہے کہ کوئی زیادتی ہوگی تو ہم اسے پروٹیکٹ ضرور کریں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے بچے جب والدین موجود نہیں ہوتے تو آپس میں بہت کوآپریشن سے رہتے ہیں، لیکن جب والدین موجود ہوتے ہیں تو زیادہ لڑتے ہیں والدین کی پریزنس میں، اور والدین ان کی لڑائیوں کو نوٹس بھی بہت کرتے ہیں. تو ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اگنور کہاں کرنا ہے اور نوٹس کتنا لینا ہے. کبھی کبھی یہ ہوگا کہ وہ آپس میں لڑیں گے، لیکن اگر آپ ان دونوں کو الگ کر دیں یا اگر آپ کسی ایک کو کہیں بھیج دیں یا کہیں چلا جائے، وہ کسی کے یہاں گیا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے یا پورا دن نہیں تھا، تو وہ اسے مس بھی کرتے ہیں اور لڑائی ہونے کے باوجود اسی بچے سے دوبارہ کھیلنا چاہتے ہیں جس سے لڑائی ہوئی تھی. تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. تو ان کے جو آپس کی محبت اور کوآپریشن ہے اس کو زیادہ محسوس کریں، اس کو زیادہ ایکنالج کریں، تو وہ رجحان بڑھے گا. بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کے جس ٹریٹ کو یا ان کی جس صفت کو زیادہ محسوس کرتے ہیں وہ زیادہ پروان چڑھتی ہے. اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ دیکھو جب تمہارا بھائی پورا دن گھر میں نہیں تھا تو تم اس کو مس کر رہے تھے اور تمہیں اس کی یاد آ رہی تھی، تم بار بار یہ پوچھ رہے تھے بھائی کہاں ہے، بھائی کہاں ہے، کب آئے گا کب آئے گا، اور جب وہ آیا ہے تو تم اس کے ساتھ کھیل رہے ہو. تو مطلب آپ اس پہ طنز نہیں کیا آپ نے، لیکن اس بات پہ خوش ہوئے اور آپ نے دعا دی اور آپ نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہی دو بچے جو آپس میں لڑتے بھی ہیں یہ آپس میں کھیلتے بھی تو ہیں، یہ لڑائی کے بعد ایک دوسرے کے بغیر رہتے بھی تو نہیں ہیں. آپ ان دونوں کو اگر الگ کرنا چاہیں تو یہ الگ ہونا بھی تو نہیں چاہتے، تو یہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ بھی تو کرتے ہیں کبھی کبھی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ ضرور نوٹس کیجئے گا. اور باقی اللہ ہمیں حکمت دے کہ ہم بچوں کی پرورش کا کام ٹھیک سے کر سکیں، ان کے درمیان موازنہ نہ کریں.